بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیز یاد ہے نا، پارٹس آف اسپیچ. یس برو. یہ ہم نے بولا تھا کہ 3 ہیں عربک کے اندر. کون کون سے ہیں؟ اسم فعل حرف. ہاں، اسم فعل اور حرف. تو اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ڈیفینیٹ ہم نے پڑھ لیا لاسٹ ٹائم. حاضہ اور ذالکہ کا یوز پڑھ لیا ہم نے. ٹھیک ہے، من پڑھ لیا. من کا مطلب ہے کون، ما کا مطلب ہے وٹ، کیا. پارٹیکل آف انٹروگیشن ہم نے جو ہے حرف الاستفہام. ٹھیک ہے، یا تو حمزہ ہوتا ہے شروع میں یا حل ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. اس کے بعد یہ بھی ہم نے دیکھ لیا حروف قمریہ اور شمسیہ. اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ تھوڑی ڈیٹیل مانگتا ہے. ٹاپک شروع کرنے سے پہلے تھوڑی ڈیٹیل. ویسے جو بک کا مزاج ہے اس کے مطابق آپ نہ بھی یہ ساری ڈیٹیل پڑھے تو کام چلنا چاہیے، لیکن یہ ڈیٹیل ضروری ہے. ٹھیک ہے، اسم جو ہوتا ہے نا، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے اسم، اس کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 ہوتی ہے اس کی جنس. واہ، رائٹنگ کا مزہ آ رہا ہے. یس. صحیح ہے. نمبر 2 اس کی ہوتی ہے عادت. اور نمبر 3 ہوتی ہے اس کی وسعت. ٹھیک ہے، اور نمبر 4 اس کا اعراب. صحیح ہے. یہ 4 چیزیں آپ نے ٹھیک ہے. اسم میں دیکھنی ہوتی ہیں. جب بھی آپ کے سامنے اسم آئے گا، ناؤن آئے گا، تو آپ نے اس کی جنس دیکھنی ہے، اس کا عادت دیکھنا ہے، اس کی وسعت دیکھنی ہے، اس کا اعراب دیکھنا ہے. وسعت کیا ہے؟ معرفہ اور نکرہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وسعت کا ہم نے پیچھے پڑھا ہے. معرفہ اور نکرہ دیکھنا ہے آپ کہ یہ جو اسم ہے معرفہ ہے یا نکرہ ہے، جنس ہے یا مذکر ہے یا صحیح. مؤنث ہے. ٹھیک ہے، جنس میں صحیح ہو اپنی گیا. یہ چیز دیکھنی ہے. عدد میں آپ دیکھتے ہو کہ واحد ہے یا جمع ہے. جو نارملی نمبر میں آپ دیکھتے ہو واحد ہے کہ جمع ہے. ٹھیک ہے، عربی کے اندر ویسے 3 ٹھیک. عدد ہوتے ہیں. واحد ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے 2 کے لیے، ڈیول کے لیے. اسے مثنیٰ بولتے ہیں. واحد، مثنیٰ اور جمع. اعراب کے اندر آگے 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں اسم کی، جو یہاں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اعراب کے اندر 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے: مرفوع، منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے، مرفوع حالت میں ہوتا ہے، یہ وہ حالت ہے جو ڈیفالٹ حالت ہے اسم کی. ڈیفالٹ حالت جب ہم نے پیچھے پڑھا تھا کتابن پڑھا تھا اور الکتابو پڑھا تھا. ٹھیک ہے، یہ حالت ہے، یہ مرفوع حالت ہوتی ہے ڈیفالٹ، جس میں اس کے اینڈ پہ، اسم کے اینڈ پہ جو ہوتا ہے دمہ ہوتا ہے، یعنی یہ پیش ہوتی ٹھیک. ہے، یا پیش ہوگی یا تنوین ہوگی پیش کی. دوسری ایک حالت ہوتی ہے جسے منصوب بولتے ہیں. منصوب میں اس کے اینڈ پہ زبر ہوتا ہے، یعنی کیا، فتحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ فتحتین، یعنی تنوین ہوتی ہے فتحہ والی. اور مجرور وہ حالت ہوتی ہے جس میں جو اسم ہوتا ہے اس کے اینڈ والے حرف پہ کسرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے اس کا فنکشن بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ فنکشن کیا ہوتا ہے. مرفوع ہو تو اس کا کیا فنکشن ہے، منصوب کا کیا فنکشن ہے، مجرور کا کیا فنکشن ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا اچھا. خیال ہے. جنس میں ہوتا ہے معرفہ نکرہ. نہیں، جنس میں ہوتا ہے مذکر مونس. جنس مطلب مذکر. جینڈر. جینڈر اس کی 2 ہی ہوگی نا، یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی اسم ہوگا تو یہاں وہ کتاب ہے تو کتاب کیا ہے، یا مذکر ہوگا یا مونس ہوگا. ٹھیک ہے. اور وسعت میں ہوتا ہے معرفہ نکرہ. ہاں، وسعت ہے تو وہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، یہ اس کی وسعت ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ جو منصوب والا کیس ہے نا، یہ ہم کافی آگے جا کے پڑھیں گے. مرفوع والا آپ نے دیکھ لیا. مرفوع والا کیس کیا ہے؟
کہ یہ نارملی جو اسم ہوگا جب اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اسم کو تو وہ مرفوع ہوگا، جب اس کو آپ کو تھوڑی بہت ٹینشن دو گے تو وہ منصوب یا مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگلی جو چیز ہے وہ ہے ہم بات کر رہے ہیں جملہ اسمیہ کی، الجملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. کوئی بھی جملہ، کوئی بھی سینٹنس عربک میں جو اسم سے شروع ہوتا ہو، جس کے شروع میں اسم ہو، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ ہوتا ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. وہ والا جملہ جو فعل سے شروع ہو رہا ہو، جس کے شروع میں فعل ہو، اسے جملہ فعلیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو ابھی تک ہم نے سارے جملہ اسمیہ پڑھے، یعنی جن کے جو شروع ہوتے ہیں کس سے؟ اسم سے. جیسے الکتاب اسم سے. جدید یا القلم مکسور ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. تو اس میں شروع میں اسم آ رہا ہے، یعنی جملے کے شروع میں اسم آ رہا ہے. جب بھی کوئی جملہ اسمیہ آپ کے سامنے آئے گا تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ. ایک اس کے اندر مبتدا ہوتا ہے اور ایک اس میں خبر ہوتی ہے مبتدا کی. ٹھیک ہے. یعنی یہ مبتدا ہے، الکتاب یہ مبتدا ہے. مبتدا کا مطلب اس سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور خبر کیا ہے؟ وہ اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہوگی، مبتدا کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہوگی. الکتاب جدید یعنی a new book، a new book. ٹھیک ہے. یا the book is new. القلم مکسور the pen is broken. ٹھیک ہے. یعنی یہ مبتدا ہے آپ کا اور یہ خبر ہے، مکسور خبر ہے. سمجھ آ گئی نا؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں جو ہوتے ہیں، جو خبر ہوتی ہے اور جو مبتدا ہوتا ہے، یہ دونوں مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، the subject and the predicate are always in nominative case، یعنی مرفوع ہوتے ہیں یہ ہمیشہ دونوں. لیکن یہ مرفوع تبھی ہوں گے جب یہ سنگل ورڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس میں سے کسی ورڈ کو کوئی ٹینشن دو گے تو وہ پھر منصوب یا مجرور ہو جائے گا. ٹینشن سے مراد کیا ہے؟ وہ آگے جا کے پتہ چلے گا نا ٹینشن کیا ہے. the subject is mostly definite. موسٹلی جو ہوتا ہے، جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور جو خبر اس کی ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. صحیح ہے. اب آپ نے یعنی جملہ اسمیہ کے بارے میں تین چیزیں پڑھ لی. جملہ اسمیہ کے اندر ایک تو مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے اس کی. دوسری دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اور تیسرا جو مبتدا ہوگا وہ معرفہ ہوگا اور جو خبر ہوگی وہ نکرہ ہوگی، تبھی جملہ بنے گا. ٹھیک ہے. جیسے ہاذا بیتن، تو ہاذا جو ہے یہ معرفہ ہے، اسم معرفہ ہے. اسم اشارہ ہے نا، یہ اسم معرفہ ہے. اور بیتن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم نکرہ ہے. اب آگے حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع ہم بعد میں پڑھیں گے. پہلے ہم اس چیز کو پورا کر لیں جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے. تو اب ایک منٹ سے اوپر کرنا برو، ایک منٹ سے اوپر کرنا. یہ ایک منٹ وہ جو مبتدا والا ہے، آئیے ایک مبتدا مرفوع معرفہ الکتاب جدید. ٹھیک ہو گیا. الکتاب، اس میں یہ الکتاب جدید جو ہے تو الکتاب جو ہے ہاں وہ اس میں مبتدا ہے، وہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اور جدید جو ہے وہ خبر ہے. اوکے صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا جو اصل ٹاپک ہے آج کا، جس پہ جو ہمارا چیپٹر ہے وہ اس چیز پہ ہے. ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو تیسرا کیس ہے جو اعراب کا، اعرابی حالت جو ہوتی ہے اس کی اسم کی، وہ ہوتی ہے مجرور. ایک مرفوع، ایک منصوب اور ایک مجرور. یہ مجرور. ٹھیک ہو گیا. جب بھی کسی اسم کے پیچھے حرف جر آتا ہے، حرف جر جو ہے وہ کافی سارے ہیں لیکن ہم نے اس چیپٹر کے اندر صرف 4 پڑھنے ہیں جو سامنے لکھے ہوئے ہیں. تو جب بھی کسی اسم کے پیچھے حرف جر آ جائے گا نا تو وہ اسم مجرور ہو جائے گا. مجرور کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اینڈ پہ کسرہ آ جائے گی. یعنی البیتو ہے نارملی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کہیں گے گھر کے اندر، ان دا ہاؤس، تو اب وہ ہو جائے گا فی البیتی. ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہو؟ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ اسم کے پیچھے فی لگا اور آگے وہ مجرور نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. جب بھی حرف جر آئے گا، حرف جر یہ 4 قسم کے ہیں.
نہیں اور بھی ہیں لیکن حرف آپ کو جر مطلب مطلب یعنی کہ preposition. فور دا سیک آف سمپلسٹی وہ ابھی آپ کو صرف 4 بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں آپ سمجھ لو آپ کو 4 ٹھیک پہ اگر کنسپٹ سمجھ آ جائے تو بعد میں آپ حرف جر کی ایک لسٹ لے کر اس کو یاد بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو مین چیز ہے کہ کنسپٹ کو سمجھ لینا. تو جہاں بھی فی آئے گا فی البیتی، ٹھیک ہے، البیتو تھا فی البیتی، گھر کے اندر، ان دا ہاؤس. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو حرف جر کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو جو حرف جر آئیں گے ابھی ہمارے پاس ان کا مطلب آپ کو پتا ہو، اور دوسرا جو ہے کہ اس سے اگلا جو اسم ہوگا وہ مجرور آپ نے کرنا ہے. تو فی کا مطلب ہے ان، اعلیٰ کا مطلب ہے آن، من کا مطلب ہے فرام، الا کا مطلب ہے ٹو. صحیح ہے. یہ جب جیسے ہم چیپٹر میں جاتے ہیں نا تو پھر یہ چیزیں ریوائز ہو جائیں گی، ابھی اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ابھی کنسپٹ کو دیکھ لو. اب یہ کیا کرے، when a noun is preceded by a preposition it is said to be in genitive case. وہی جو چیز بات ہم نے کر لی، اگر البیت ہوگا فی البیتی ہو جائے گا، اگر بیتن ہوگا تو فی بیتن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی تنوین ویسے ہی رہے گی. صحیح ہے. اور اس کو ایک اسپیسیفک ٹیکنیکل ٹرم دی جاتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے شبہ جملہ، جس کا مطلب ہے فریز. یعنی یہ لگتا ہے آپ کو سینٹینس کی طرح لیکن یہ سینٹینس ہے نہیں. ٹھیک ہے، یعنی فی البیتی ان دا ہاؤس، ان دا ہاؤس آگے کیا، ان دا ہاؤس وٹ، فی البیتی وٹ. صحیح ہے. تو اس لیے مطلب یہ ایک جملے کی طرح ایک لفظ نہیں ہے، یعنی لفظ سے زیادہ ہو گیا اب یہ، لیکن جملہ نہیں بنا. تو اس کو بولتے ہیں ہم شبہ جملہ. تو اب ہم آ جاتے ہیں کچھ ایگزامپلس کی جو قرآن سے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. ٹھیک ہے، تو جبل جو ہے وہ اس کو مجرور کر دیا اس نے، اعلیٰ نے آگے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ دیکھ لو خلق الانسان من علق. ہاں، کیونکہ یہاں پہ آیت اینڈ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ علق بولتے ہو اس کو، لیکن ویسے اگر آپ دیکھو گے تو اس میں لکھا ہوگا یہ. صحیح ہے، ان الی ربنا. تو یہاں بھی آپ دیکھو ربی ہے، یعنی با کے نیچے کسرہ ہے. ٹھیک ہے، تو ربینا ہمارا رب. اور یہ رب، یہ کسرہ کہاں لکھا ہوا، کسرہ لکھا ہوا اس پہ نیچے، یہ کسرہ ہے نا، ربنا. ہاں یہ میں نے سوری پہلے بتایا تھا میں نے. اس کے بعد آگے پڑھو وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہاں، اس سے اگلی آیت میں آپ جاؤ گے. انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہاں، وما ادراک ما لیلۃ القدر. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ہاں جی، میں اس کا بتا رہا ہوں کہ اس میں یہاں پہ لیلۃ القدر آیا، اس سے اگلی آیت میں لیلۃ القدر لکھا ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں وما پہ ادراک شروع میں ما حرف جر لیلۃ نہیں ہے، وما ادراک. ما لیلۃ القدر. تو یہ ان اصحاب الجحیم. ٹھیک ہے، یہ اصحابی کو اس نے مجرور کر دیا. لیلۃ القدر. اس کے بعد ہے لی، یہ 2 انہوں نے ایکسٹرا دے دیے، لی اور بی. ٹھیک ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی. اب یہ للہ جو اسم اللہ ہے اس کو مجرور کر دیا اس نے کیونکہ شروع میں لام آیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے شروع میں جب یہ اس طرح یہ آتا ہے نا للہ ہی، تو اس کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے، ڈبل لام نہیں لکھتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بی. بی یہ بھی حرف جر ہے، جیسے آپ بولتے ہو بسم اللہ، بسمی. ٹھیک ہے، وہ بھی اسی لیے آپ کرتے ہو، ویسے اسمو ہے، اصل ورڈ ہے اسمو. تو جب آپ بی شروع میں لگا دیتے ہو آپ اسے اسمی کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، اب ہم نے جو ساری چیزیں پڑھی ہیں اس کو ہم کمبائن کرنے لگے ہیں یہاں پہ. جملہ اسمیہ اور مبتدا خبر، اور ہم نے جار مجرور پڑھا. ٹھیک ہے، یعنی جار مجرور اسی کو بولتے ہیں جب حرف جر آ جائے اور اس کے بعد اسم ہو تو اس کو جار مجرور بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تمہارے سامنے ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے، کیا ہے یہ، محمد فی المسجد. محمد فی المسجد. تو اس میں یہ جو حروف جر فی ہو گئے، ہاں اس میں مجھے، ہاں ٹھیک. ہاں، تو اس کا مطلب کیا ہے، محمد از ان دا ماسک. ٹھیک ہے، تو یس، جو محمد ہے یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. فی المسجد، فی المسجد جو پورا ہے یہ خبر ہے. اب دیکھو اب یہ اس کے ساتھ ہو گئی نا. صحیح ہے، کیا بول رہا تھا میں، زیادتی یہ ہوگی لیکن شبلہ جملہ نہیں ہوگا. ہاں لیکن یہ خبر ہے اصل میں.
ٹھیک ہے. اب خبر ایک ورڈ نہیں رہی. جب تک خبر ایک ورڈ تھی، اچھا خبر اچھا کیا ٹھیک. تھی؟ اوکے. محمد جمیل. جب تک ہم یہ کہہ رہے تھے فار ایگزامپل، تو تب تک خبر جو تھی وہ مرفوع حالت میں تھی. وہ تھی سوری یہی تھا مبتدا. اب جو ہے وہ خبر وہ دو ورڈز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصل میں خبر ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ خبر ہونے کے ساتھ ساتھ شبہ جملہ بھی ہے اور جار مجرور بھی ہے. تو اس میں یہ حرف جر ہے اور یہ اسم مجرور ہے. اسم مجرور کیونکہ اس کے اینڈ پہ کسر ہے. تو اب محمد کو ہم مبتدا کہہ دیں گے اور فی المسجدی جو ہے پورا اس کا ایک پورا گرامیٹیکل نیم ہے جس کو ہم بولتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، یعنی ہے یہ خبر اصل میں، لیکن یہ جار مجرور ہے اور یہ شبہ جملہ ہے. اسی طرح ہوا علی المکتبی، تو اس میں بھی یہی ہے، مبتدا ہے اور یہ پورا جو ہے یہ خبر ہے اور اس کو جار مجرور شبہ جملہ خبر بول دیتے ہیں. آواز آ رہی ہے بھائی؟ یس برو. ٹھیک ہے. چلو ابھی کے لیے ہم نے اتنا ہی کرنا تھا. اور یہ جو حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل ہے، اس کی اتنی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. یہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے اصل میں. یعنی فار ایگزامپل اگر ہم یہ لاسٹ والی آیت پڑھیں تو اس کو آپ کیسے پڑھو گے؟ ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم یہاں سے صراط الذین انعمت علیہم ہاں. غیر اب المغضوب علیہم ولا الضالین. ہاں، تو یہاں پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ صراط الذین، الف نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، صراط الذین. یہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل اس کو بولتے ہیں. یعنی حمزۃ الوصل وہ ہوتا ہے ایسا الف یعنی جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. نارملی میرے خیال ہے پاکستانی جو مصحف ہے اس میں ایسے ہی ہوتا ہے، الف جس الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی اس کو آپ سائلنٹ کر دیتے ہو. اگر وہ جملے کے شروع یس. میں آئے گا، اگر وہ جملے کے شروع میں آئے گا تو آپ اس کو بولو گے، اللہ زینہ بولو گے اگر ابھی جملے کے شروع میں ہے. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی ورڈ آ جائے گا تو وہ ورڈ جو ہے اس کے آنے کی وجہ سے الف جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا. تو یہ حمزۃ الوصل بولتے ہیں جو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو انعمتا میں جو الف ہے یہ حمزۃ القطع ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ نے بولنا ہی ہے، اللہ زینہ انعمت علیہ. ٹھیک ہے، تو یہ الف آپ نے بولنا ہی بولنا ہے. تو اس کو حمزۃ القطع بولتے ہیں اور اس کو جو ہے یہاں کے مصحف میں اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ حمزہ لگا ہوتا ہے چھوٹا سا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب آگے دیکھو پھر حمزۃ الوصل آ گیا، غیر المغضوب علیہم. ٹھیک ہے، تو آپ نے الف نہیں بولا. تو یہی ہے اس کا فرق دونوں کا. ایک الف جو ہے وہ الف جو سائلنٹ ہو جاتا ہے اس کو حمزۃ الوصل بولتے ہیں، اور جو الف سائلنٹ نہیں ہوتا تو اس کو حمزۃ القطع بولتے ہیں. جیسے الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو سائلنٹ نہیں ہوتا اس کو القطع کہتے ہیں. ہاں حمزۃ القطع حمزۃ القطع. تو جیسے یہاں پہ جو سائلنٹ نہیں ہوتا. وَإِيَّاكَ، ٹھیک ہے. اب آپ اسے الف کے بغیر نہیں بول سکتے کیونکہ یہ حمزۃ القطع ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ بولتے ہو واللہ، ٹھیک ہے، واللہ بولتے ہو تو اب یہاں پہ اللہ کے شروع میں جو الف آ رہا ہے وہ آپ سائلنٹ کر جاتے ہو. صحیح ہے، تو بس یہی ہے، اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ بعد میں پڑھ سکتے ہو، وہی چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے بک کے اندر صحیح گھس جائیں. تو یہ ہمارا درس الرابع، 4th لیسن. ہو گیا. تو یہ اب آپ پڑھنا شروع کر دو. البيت في البيت المكتب على المكتب ہاں، المسجد في المسجد السرير على السرير. علی سرير مطلب السریر، علی السریری. ٹھیک ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے. على السرير. یہ سریر کیا ہوتا ہے؟ ہیں؟ سریر کیا ہوتا ہے؟ سریر بیڈ. یہ دیکھا ریوائز نہ کرنے کی وجہ سے فرسٹ ہے. لیسن میں ہم نے سریر پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ریوائز کرو میرے یس. بھائی، ریوائز لازمی کرو. اب یہ سوال جواب ہو أين رہے ہیں. محمد. آئینہ محمد، آئینہ کا مطلب ہے کہاں، ویر. هو ٹھیک ہے، آئینہ محمد، هو في محمد کہاں پہ؟ الغرفة. ہوا فی الغرفۃ. غرفہ في کسے بولتے ہیں؟ روم. الروم. روم کو، کمرہ. کمرے کو. اور اس کے لیے ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے، حجرہ. حجرہ. ٹھیک ہے، حجرہ بھی اس کو بولتے ہیں.
وَأَيْنَ يَاسِرٌ، اور یاسر کہاں ہے؟ هو في الحمام. ہوا فی الحمام، یعنی وہ واش روم میں. وَأَيْنَ آمِنَةُ، تو یہ حمامی اس میں مجرور ہے، اور یہ حرف مجرور فی حرف خبر ہے. یہ حرف جر بولیں گے اس کو. حرف جر، سوری، ٹھیک ہے، یہ حرف ہوگا جر. حرف جر. میری ہینڈ رائٹنگ امپروو ہو رہی ہے یار. اور آگے الحمامی، یہ اسے ہم بولیں گے اسم مجرور. اسم ٹھیک ہو گیا. مجرور، واو لکھنا مشکل ہے ماؤس کے ساتھ. وَأَيْنَ آمِنَةُ، اینڈ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم نے الف کو نہیں سائلنٹ کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو الف ہے یہ قطع ہے. کیوں؟ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے نشان. وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمینہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ یہ فی المطبخ. ہی فی یہ فی المطبخ. المطبخ. تو مطبخ بولتے ہیں کچن کو. این الکتاب. ہاں، ایک چیز آپ نے مس کر دی ہے. اب یہاں پہ دیکھو، اس کے اینڈ پہ آمینہ تو کیوں ہے؟ یہاں پہ یاسرن تھا، یہاں پہ محمدن تھا، یہاں پہ آمینہ تو کیوں ہے؟ این آمینہ. این آمینۃ، سکون، کیونکہ یہ معرفہ ہے نا. تو یاسر بھی معرفہ ہے. آمینہ تو میں اس لیے ہے سنگل دمہ ہے اور تنوین نہیں ہے، کیونکہ تنوین جو ہے وہ فیمیل نیمز کے ساتھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، جتنے بھی فیمیل اچھا. نیم ہے نا، آمینہ، زینب، مریم، یہ سب کے اینڈ پہ آپ تنوین نہیں لگاتے. یہ رول ہے. صحیح ہے، ٹھیک. یہ رول بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ آمینہ تن بولو گے تو وہ غلط ہے، گرامیٹیکلی غلط ہے وہ. صحیح ہے. تو وَأَيْنَ آمِنَةُ. أَيْنَ الْكِتَابُ، کتاب کہاں ہے؟ یلا اقرأ. ایک منٹ. هو علی المکتب. ٹھیک ہے، پھر حرف جر اسم وأین مجرور. الساعة. حرف جر اسم مجرور، اس کو کیا بولیں گے؟ شبہ جملہ. یس. صحیح ہے، اور جار مجرور. جار مجرور بھی بول سکتے ہیں، شبہ جملہ. خبر. ٹھیک ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی خبر کہاں پہ ہے؟ ویئر از دا واچ. ٹھیک ہے، ویئر از دی واچ. ہی علی السریر. یہ علی السریر، وہ جو ہے گھڑی جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ بیڈ پہ. بیڈ پہ. ایک اور اس نے آپ کو رول بتا دیا جو کہ آپ کا شاید دھیان نہیں پڑا اس طرف. ہوا اور ہی اس نے آپ کو سکھا دی ہے. ٹھیک ہے، ہوا کیا ہے ویسے؟ ہی کے ٹرم میں یوز ہوتا ہے. انگلش میں جو ہی ہے نا، اس کی جگہ پہ ہوا یوز ہوتا ہے، اور شی جو ہے اس کی جگہ پہ ہی یوز ہوتا ہے. صحیح ہے. اب اگر آپ اس کو انگلش میں بولو گے تو وہ آئین الساعۃ، گھڑی کہاں پہ ہے؟ تو آپ اس کو بعد میں بولو گے، آپ اس کو یہ نہیں بولو گے شی از آن دا بیڈ، آپ اس کو بولو گے اٹ از آن دا بیڈ. اسی لیے آپ عرب اکثر جب انگلش بولتے ہیں تو نے دیکھا ہوگا کہ وہ اٹ نہیں یوز کرتے، وہ شی یوز کر دیتے ہیں یا ہی یوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ سے پوچھو ویئر از دا بک، اگر اس کی انگلش اچھی نہیں ہوگی تو وہ کہے گا ہی از آن دا ٹیبل. صحیح ہے، یہ تو نے شاید نوٹ کیا ہو. نہیں کیا؟ یس. وہ ہی اور شی یس بولتے تھے یس کیونکہ برو. ان کی لینگویج میں جو ہے وہ اس کو ہی اور شی کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اٹ کا ورڈ ہے ہی نہیں عربک میں، اٹ کا ورڈ نہیں ہے. صحیح ہے، اٹ کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے عربک کے اندر. صحیح. تو اس لیے جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ یا مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے، اور اس کو اس کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب کتاب جو ہے وہ عربک میں مذکر ہے، اس لیے اس کو بولا گیا ہوا علی المکتبی. ٹھیک ہے، کہ اٹ از آن دا ٹیبل. جب آپ ٹرانسلیٹ کرو گے تب آپ اس کو اٹ ہی بولو گے، تب آپ نے ہی نہیں بولنا اس کو. یعنی آپ نے یہ نہیں کہ ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آپ انگلش کا جملہ غلط بول دو، یا عربی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرو تو اردو کا جملہ غلط بول دو. ٹھیک ہے، ہر زبان کا ایک اپنا طریقہ ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. صحیح ہے. اور ساعتو جو ہے یہ مونس ہے، تو مونس ہونے کی وجہ سے ہی علی السریری. صحیح ہے. اب یہ آپ دیکھ لو کہ اس کے اندر کافی سارے
رولز اسی میں آ گئے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اب یہاں سے آگے آپ لوگوں کو اگر ریوائز نہیں کرو گے نا تو پرابلم ہوگی. اس لیے کوشش کرو گے اپنا جو تھوڑا سا ٹائم نکال کے ریوائز ضرور کرو. صحیح ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، ساعتو کیا ہے؟ یہ مونس ہے. مونس کی ایک علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اینڈ پہ تا مربوطہ ہوتی ہے. نارملی مونس کے اینڈ پہ تا مربوطہ ہوگی. صحیح ہے. یہ جو تا ہے صحیح. اس کو تا مربوطہ بولتے ہیں. ہاں اب یہ بھی ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ تا مربوطہ آپ کو نظر آ جائے تو آنکھیں بند کر کے اس کو مونس نہیں بولنا. کیوں؟ کیونکہ ابھی میں آپ کے سامنے ایک نام لکھتا ہوں. یہ کیا ہے؟ معاویہ. معاویہ. اب یہ عورت کا نام ہے یا مرد کا ہے؟ مرد کا. یہ کسی مرد کا نام ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ایک صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ. تو یہ اب کہنے کو اس کے اینڈ پہ تا مربوطہ ہے لیکن یہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے اور بھی کئی نام ہے، حذیفہ ہے، ٹھیک ہے، اسامہ ہے. تو یہ جو اس طرح کے کچھ نام ہے جن کے اینڈ پہ تا مربوطہ یوز ہوتی ہے لیکن وہ مذکر کے لیے یوز ہوتے ہیں. لیکن نارملی تا مربوطہ 90% آف ٹائمز جو ہے جب بھی کسی اسم کے اینڈ پہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مؤنث اسم ہے. اب ہماری تمارین شروع ہوتی ہیں. کوئی سوال ہے اس میں؟ ایک دفعہ اس کو نہیں چلو. ہاں سمجھ آ گئی ہے. اب ہماری تمارین شروع ہوتی یہ ہیں. تھوڑا سا نا یہ والا اینڈ والا جو ہے نا یہ تا مربوطہ والا ہاں یہ تھوڑا ٹریکی ہے. ہاں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھو کہ عربی میں ایک چیز آپ کے ساتھ ہونی ہے لازمی، کہ کچھ چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے. تو مطلب ڈس ہارٹ نہیں ہونا اس چیز سے. آگے چلو گے نا جب آپ، ہو سکتا ہے 2 چیپٹر بعد یا 3 چیپٹر کے بعد جب ہم ریوائز کرنے کے لیے پیچھے آئیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو پوری بک ختم ہونے کے بعد سمجھ میں آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ بک پہ ہم جائیں پھر آپ کو سمجھ آئے. تو یہ چیزیں اس طرح ہی ہیں کہ کچھ کانسیپٹس جو ہیں اکثر لوگوں کو بڑے ایزی کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آتی اس ٹائم پہ، لیکن بعد میں جب آپ اس کو تھوڑا سا اس کی پریکٹس کر لیتے ہو تب سمجھ آ جاتی ہے. یا پھر آپ اگلے چیپٹر پہ جاتے ہو تو پچھلے کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، یا آپ اگلی بک پہ جاتے ہو تو پیچھے آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح ہوتی ہیں یہ چیزیں. صحیح ہے. اب یہ ایکسرسائز ہے این الکتاب هو علی المکتبی. ٹھیک ہے. سمپل آپ یہ لکھ سکتے ہو این محمد هو في البيت. ہوا فی البیت. اب یہاں پہ جب آپ بیت کرو گے تو اس کے اینڈ پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کسرہ لگانی پڑے گی. این الساعۃ، ساعة في السرير. یا آپ اس کو بولو گے ہیا. ٹھیک ہے. ہیا فی السریر یا ہیا علی السریر. فی نہیں بولو گے آپ کیونکہ اس کا مطلب ہے ان. ہیا علی السریر، وہ چارپائی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. جہاں بھی تا مربوطہ آ گیا آپ آنکھیں بند کر کے ابھی کے لیے آنکھیں بند کر کے اس کو آپ مونس سمجھ لو. ٹھیک ہے. اور جہاں مونس آئے گا وہاں آپ نے ہیا یوز کرنا. اچھا یہ ہوا اور ہیا اصل میں یوز اس لیے کرتے ہیں تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو. فار ایگزامپل آپ نے کیسے لکھنا ہے، آپ کو بولتا ہے کہ جی آپ ایسے لکھو، یا کسی کے بارے میں مجھے بتاؤ فار ایگزامپل کہ فیصل کیا کر رہا تھا. ٹھیک ہے. یا فیصل کون ہے، تو اب وہ یہ نہیں بولے گا کہ فیصل جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے، فیصل پاکستان میں رہتا ہے، فیصل جو ہے وہ گرمی کی چھٹیوں میں مدینہ آتا ہے. اب یہ نہیں بولو گے. آپ بولو گے فیصل فار ایگزامپل ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے، وہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ گرمی کی چھٹیوں میں مدینہ آتا ہے. پھر آپ ہر دفعہ فیصل کا نام ریپیٹ نہیں کرو گے. تو یہ ہوا اور ہیا کا بھی یہی پرپز ہے اصل میں. ٹھیک ہے. این الساعۃ، اب آپ کو لازمی نہیں کیا بولو الساعۃ علی السریر، آپ اس کو بول سکتے ہو ہی علی السریر. ٹھیک ہے. اور الساعۃ علی السریر بھی بول سکتے ہو، لیکن یہ اس کا پرپز یہ ہوتا ہے ہی اور ہوا کا. این یاسر ہوا فی الحمام. في الحمام. این آمنۃ. عاملة کہاں پہ تھی؟ کہیں بھی بول دو. هي في الغرفة. ہی فی الغرفۃ. آپ نے آخری ضرور بولنا ہے. اب یہاں پہ کیا بول رہا ہے؟ آمنۃ فی الغرفۃ. کیا آمنہ غرفہ اس میں کمرے میں ہے؟ نعم. هل آمنة في الغرفة؟ ٹھیک ہے. ہاں نعم. نعم یا لا. ہی فی المطبخ. ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے وہ تو کچن میں ہے. ایاسر فی المطبخ. ایاسر کیسے، یہ الف کہاں سے ہے؟ یہ
یہ ہے حرف الاستفہام جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. حرف الاستفهام یہ کب پڑھا؟ ہاں پڑھ دیکھ لیکچر میں. ہاں پہلے میں پڑھے. یس حرف الاستفهام. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے برو؟ یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ آنسر پوچھنے کویسچن پوچھنے کے لیے کسی بھی یاسر فی المطبخی اگر آپ الف کو بیچ میں سے نکال دو تو یاسر فی المطبخی کا کچھ مطلب بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ یاسر جو ہے کچن میں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہی جملہ پوچھنا ہے سوال کے طور پہ تو اب آپ کہو گے ایاسر فی المطبخی کیا یاسر کچن میں ہے. صحیح ہے. صرف اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. الف یہ والا یوز ہوتا ہے اس کے لیے اور حل بھی یوز ہوتا ہے. حل دونوں کا سیم مطلب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک دونوں کا سیم مطلب ٹھیک ہے. ہے. اور ان کا جو جب بھی کسی جملے کے شروع میں الف یہ والا یعنی حمزہ حرف الاستفہام آ جائے یا حل آ جائے تو اس کا جواب یا نام میں ہوتا ہے یا لا میں ہوتا ہے یا ہاں یا نہ جواب ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے آمینہ تو فی الغرفہ یہاں بھی یہی ہے کہ آمینہ غرفہ کیا جو آمینہ جو ہے وہ کمرے میں ہے تو اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہی ہوگا یا وہ کمرے میں ہوگی یا نہیں ہوگی. اسی طرح ایاسر فی المطبخی کیا یاسر جو ہے مطبخ میں ہے. نعم ہاں تو ہاں یا نہ یاسر جواب فی ہوگا. المطبخ. صحیح ہے. تو اس کو حروف الجواب بولتے ہیں نام اور لا کو. ٹھیک ہے. حرف ٹھیک ہے. الجواب یا حروف الجواب کیونکہ اس کا جواب ہمیشہ نام یا لا ہوتا ہے اور نام اور لا کو حرف الجواب بولتے ہیں. یہ والا جواب. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا بول رہا ہے من فی الغرفة. ہاں کہ کمرے میں کون ہے. اب آپ بول سکتے ہو یاسر فی الغرفہ. ٹھیک ہے. ومن فی الحمام. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ومن فی الحمام. تو یہ مطلب آپ کے ہوم ورک کے لیے. انا فی ماذا علی الحمام. المکتبی. ماذا علی المکتب. ماذا مطلب وٹ. وٹ. یہ ہے چیز. ٹھیک ہے. وٹ از اصل میں ماذا ہے کہ وٹ از. ماذا علی المکتبی وٹ از آن دا ٹیبل. ٹیبل پہ کیا ہے. اس کے بعد ماذا علی السریری چارپائی پہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے پڑھا ہوا پہلے الساعۃ علی السریر. ہاں. علی السریر. اب یہاں پہ وہ بول رہا ہے اقرا وکتب ما ضبط اواخر الکلمات یعنی یہ بول رہا ہے کہ کریکٹ اینڈنگز کے ساتھ اس کو آپ لکھو. اب یہاں پہ آپ جب آپ لکھو گے تو المدرسۃ. صحیح ہے. اور یہاں پہ فی المدرسۃ. فی المدرسۃ. فی فی البیت. 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 الغرفة. البیت. الغرفہ. الحمام. تو. الحمام. الحمام. فی المطبخ. فی المکتب. المطبخ. ہاں. على المكتب. على الكرسي. السرير. على الكتاب. في المسجد. یہ بھی چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر الف لام نہیں لگا تو پھر ڈبل آئے گی. یعنی اگر فی کے بعد صرف مسجد ہے تو پھر یہاں پہ ڈبل آنی ہے تنوین آنی ہے. ٹھیک ہے. تنوین. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو اقرا وکتب وہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ ہم اقرا حالی کر لیتے ہیں. اکتب جو ہے وہ آپ اپنے ٹائم میں کرو. یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نیکسٹ میں نے یہ سوچا ہوا کہ اگر آپ لوگ نہیں ہوم ورک کرتے تو پھر جو سیشن شروع کر کے آپ لوگوں کو نا لگا دیا جائے کہ چلو سیشن شروع ہو گیا اب آپ لوگ بیٹھ کے ہوم ورک کرو. جب یہ ختم کرو گے تو اگلا کریں گے. یہ فورس کیا جا سکتا ہے ایسے. صحیح ہے. دیکھتے ہیں. پھر سیشن ہمارے لمبے ہو جائیں گے. 1.5 2 گھنٹے پہ چلا جائے گا. چلو. الطالب في الجامعة. في الجامعة. الرجل في المسجد. مسجدي. أين تاجر. هو في الدكان. یعنی وہ القلم دکان میں. على المكتب. مکتبی. قلم جو ہے وہ دا پین از آن دا ٹیبل. ٹھیک ہے. دی پین از آن دی ٹیبل. أين زينب. أين زينب. هو في الغرفة. هي. أين الورق. هي في الغرفة. هي في الغرفة. أين الورق. هو على المكتب. یعنی ورک کہاں پہ ہے. پیپر کہاں پہ ہے. هو على المكتب. وہ مکتب پہ ہے. أين المدرس. هو في الفصل. ہاں. مدرس کسے أين بولتے ہیں. ياسر. بھائی ساتھ میں ٹرانسلیٹ بھی کرو نا. ٹیچر کدھر ہے. ہاں.
हुआ फिल वो क्लास में. हाँ क्लास में. फसली मतलब क्लास. फसली. أين ياسر? यासिर कहाँ पे? हुआ फिल मिरहादी. मिरहाद क्या? मिरहाद बाथरूम को बोलते हैं. यस. ठीक है. हमाम पैर से गुजरा है मिरहाद. ठीक है. यहाँ पे क्या बोलते हैं? दोरा मिया. यस. अशम्स. الشمس والقمر في السماء. सूरज चांद आसमान में. मन फिल फसली. कौन क्लास में? अब यहाँ पे ये कह रहा है आपको, वही चीज़ समझा रहा है आपको कि जब कोई लड़की का नाम होगा तो उस पर तनवीन नहीं आती. ठीक है. मुहम्मदुन और आमिनतु. ठीक है. यहाँ पे आप देखो खालिदुन, हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, सईदुन, अलीयुन, अब्बासुन. जितने मर्दों के नाम हैं ऑलमोस्ट सब पे तनवीन आती है. कुछ मर्दों के नामों पे भी नहीं आती. तो आमिनतु, ज़ैनबु, फातिमतु, मरियमु, आयशतु, खदीजतु, सफ़ियतु, रुक़य्यतु. यानी इन सब के एंड पे आप देख रहे हो कि सिंपल एक ही आती है. तो ये अगर मजरूर होंगे तब भी इसके एंड पे एक ही आएगी, बस ये कसरा आएगी, तनवीन नहीं आती. अब यहाँ पे वो कह रहा है रीड एंड राइट द विद द करेक्ट एंडिंग. अब यहाँ पे उसने आपको दे दिया ये कि अब आप करेक्ट एंडिंग से करो. तो ये अब आप कर लोगे. जो कोई मर्द का नाम है उस पर तनवीन आ जाएगी, जो कोई लड़की का नाम है उस पर सिंपल वो एक फतहा आएगी. ठीक है. अब पीछे हमने फी पढ़ा है. ठीक है. अब यहाँ पे आपको ये दो और वर्ड्स बता रहा है. अल बैतु मिनल बैती, घर से, फ्रॉम हाउस. अल मस्जिदु इलल मस्जिदी, टू मस्जिद. ठीक है. मिन का है. अच्छा पीछे हमने मन पढ़ा है. मन. ठीक है. मीम के ऊपर फतहा थी. तो मन का मतलब है कौन, हु, और मिन का मतलब है फ्रॉम. ठीक है. मिनल जिन्नति वन्नास. ठीक है. हाँ मिनल जिन्नति वन्नास. इलल मस्जिदी, टू मस्जिद की तरफ. हाँ मस्जिद की तरफ, यानी घर से और मस्जिद की तरफ. अब यहाँ पे मैं मुदर्रिस बन जाता हूँ या तुम मुदर्रिस बनो और मैं मोहम्मद बनता हूँ. अल मुदर्रिस मिन अयना अंत. अना मिनल याबानी. यानी आप कहाँ से हैं? ये डायलॉग है ना, मिन अयना अंत. तो आप कहाँ से हैं? अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ. वमिन अयना अम्मारुन. अम्मार कौन है? नहीं पूरा. वमिन अयना अम्मारु. हाँ. और अम्मार कहाँ से है? आप कहाँ से हैं और अम्मार कहाँ से है? हुआ मिनस सीनी, वो चाइना से है. ही इज फ्रॉम चाइना. वमिन अयना हामिदुन. हामिद कहाँ से? और हामिद कहाँ से है? वर्ड ना अब तुमने कुरान का तर्जुमा करना, बीच में वर्ड ना खाओ भाई. यस सॉरी. हुआ मिनल हिंदी, वो इंडिया से है. अयना अब्बास. अब्बासुन. अब्बास कहाँ है? अब्बास कहाँ है? अयना अब्बास. खराजा, वो चला गया है. ठीक है. इसको बोलेंगे खराजा है. ही वेंट या ही लेफ्ट कह लो. खराजा क्या बोलते हैं यार? खराजा बाहर गया, एग्जिट. ही एग्जिटेड या ही लेफ्ट. ठीक है. अच्छा ये पहला आपका इसम फेल आया है. ये फेल है, ये इसम नहीं है अब. यस. ठीक है. क्योंकि इसमें जमाना आ रहा है ना. ही लेफ्ट, ये पास्ट का है, माजी का इसम है ये. सही. ठीक है. और इसका मतलब है ही लेफ्ट. ठीक है. अगर आपने कहना हो आई लेफ्ट, खराजी. खरजत. खरज तू. खरजत. ठीक है. ही लेफ्ट खरजा, आई लेफ्ट खरज तू. ठीक है. हाँ मुदर्रिस कौन था? फैसल भाई थे. चलो जी. अयना ज़हब. अयना ज़हब, कहाँ गया था? ही वेंट. ज़हबा का मतलब है ही वेंट. किस तरफ? ठीक है. अब अगर आपने यहाँ से बोलना है अयना ज़हबा, वो कहाँ गया था. वेयर ही वेंट. वेयर डिड ही वेंट. वेयर डिड ही गो.
تو یہاں پہ اگر آپ نے ذہبہ کو بولنا ہے کہ میں گیا تھا تو ذہبت، ذهب ذہبت، ذهبت. یعنی آپ کو پیٹرن سمجھ آ رہا ہے نا. خرجہ Yes, bro. ہی لیفٹ، خرج. خرجت آئی لیفٹ، ذہبہ ہی I وینٹ، left. ذہبت آئی وینٹ. I went. ٹھیک ہے، میں گیا تھا. تو اب آپ نے پوچھا ہے این ذہبہ، وہ کہاں گیا تھا؟ ذہبہ الی المدیری، کہ وہ گیا ہے ہیڈ ماسٹر کی طرف. مدیر مینیجر کو بھی بولتے ہیں، ہیڈ ماسٹر کو بھی بولتے ہیں. ذہبہ الی المدیری، ہی وینٹ ٹو دا ہیڈ ماسٹر اور ٹو دا مینیجر. چلو جی. ذهبت. خرجت. خرج. اور یہ دونوں ماضی کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں پاسٹ ٹینس ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، خرج اور ذہبہ یا خرجت یا اور ذہبت، یہ سارے پاسٹ ٹینس ہیں. آگے کیا ہوا؟ این ذہب علی، آ جاؤ بھائی. ایک منٹ بس میں ایک لکھ لوں. خرجت. لکھ رہے اچھا. نوٹس، نوٹس مطلب نوٹس کی پھر پکچر بھیجنی ہے گروپ میں. اوکے برو. ذهب الى واين ذهب علي. ہاں. اور علی کہاں گیا؟ ذہب الی المرحاض، وہ گیا باتھ روم میں، وہ گیا ٹوائلٹ میں یا ٹوائلٹ کی طرف، مرحاض. وہ ٹوائلٹ کی طرف گیا. ٹھیک ہے. یہ اچھا، اب یہ سارے جو ہے نا، ہم نے پڑھا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. یہ بھی یہ اب سمجھ لو، یہ جملہ اسمیہ تھا، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے کیونکہ شروع میں اس میں اسم ہی آ رہا ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے. اچھا اب آپ کو کہ یہ تو ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ کی یہی خاص بات ہے کہ یہ ایک ورڈ بھی ہو تو پورا جملہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس کا دیکھو نا، اس کی ٹرانسلیٹ ہم کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم عربی میں اردو میں کریں گے تو یہ پکا پورا جملہ بن جائے گا. وہ گیا یا نکلا، گیا کہہ رہا ہوں میں، ویسے نہیں، نکلا بہتر ورڈ ہے. وہ نکلا تھا. خراجہ، یہ پورا جملہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ذہب الی المدیری، اب یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شروع ہو رہا ہے فعل سے. اب اس میں مبتدا خبر نہیں ہے کیونکہ جملہ فعلیہ ہے. یہ مبتدا خبر آپ نے صرف وہاں دیکھنا ہے جہاں پہ جملہ اسمیہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں اور چیز ہے، اس میں فعل ہے، فاعل ہے، مفعول بھی ہے، لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے جب ہم جملہ فعلیہ پہ جائیں گے. تو یہ جملہ فعلیہ ویسے آ گیا ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. ذہب الی المرحاض، تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ شروع فعل سے ہو رہا ہے. اوکا. اوکے برو. اب اگلی ہماری تمرین ہے 46 منٹس. میرے گول سے زیادہ ٹائم لے رہے ہیں ہم. تو اب یہ اس کو پھر آپ ایسے وہ لے لو ایز اے ریویژن اپنی. ٹھیک ہے. پوری یہ تمرین ہو جائے گی نا، کچھ مشکل نہیں ہے اس میں. میں بول کے من این انت، انا من پاکستان. اس کا میں بس آپ کو بتا ٹھیک دیتا ہے. ہوں. انا من پاکستان. زندہ باد. نہ، بڑا زور لگتا ہے یار ادھر لکھنے میں ماؤس کے ساتھ. اچھا اب عرب جو ہے نا، وہ کسی کسی ملک کے نام کے ساتھ الف لام نہیں لگاتے اور کسی کے ساتھ وہ لگاتے ہیں. جیسے السین ہے، الہند ہے، تو اس کے ساتھ الف لام لگتا ہے. جس کے ساتھ الف لام لگتا ہے اس کے اینڈ پہ کسرہ ہی آئے گی. ٹھیک ہے. جس ملک کے نام کے ساتھ الف لام نہیں لگاتے عرب، اس کے اینڈ پہ کسرہ نہیں آ سکتی، اس کے اینڈ پہ فتح آتی ہے. حالانکہ اس کے پیچھے جو ہے من ہے، یعنی من ہے، حرف جر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسم ہے بھی مجرور، یہ مجرور ہے، جر کی مجرور حالت میں ہے، لیکن یہ مجرور حالت میں ہونے کے باوجود فتح ہی لے گا. ٹھیک ہے. ابھی صرف اتنا یاد رکھو، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ یہ کسی کنٹری کا نام ہے، اس لیے اس کا رول تھوڑا سا بدل جاتا ہے. کنٹریز کے جو نیم ہیں ان کے رول تھوڑے سے کیا ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں. بدلنی. فیصل بھائی، فیصل،
हेलो 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 हाँ आवाज आ रही है? यस ब्रो यार बात की समझ आ गई जो मैंने बोली है? ब्रो एक मिनट रिवाइज करना सॉरी अब ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या पूछा था आपने क्वेश्चन क्या पूछा था क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे हरफे जर आया है और ये जो इसम आगे है ये मजरूर है। पाकिस्तान एक इसम है ना, किसी चीज का, किसी जगह का नाम है, हाँ तो ये मजरूर होने के सही हो बावजूद गया फतहा ले रहा है, कसरा नहीं आ रही इस पे। हाँ 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 ठीक है, तो जो कंट्रीज के नेम होते हैं उनके रूल थोड़े डिफरेंट होते हैं। ओके सही है। और पाकिस्तान जो है इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं लगाते, जो अरब है। अगर अलिफ लाम लग जाए पाकिस्तान के शुरू में तो फिर इसके एंड पे आप कसरा लगा सकते हो, लेकिन जब तक इसके नाम के शुरू में अलिफ लाम नहीं आता तो अब आप इसके ऊपर फतहा लगाओगे, क्योंकि अलिफ लाम अरब इसके साथ नहीं लगाते पाकिस्तान के साथ, तो इसलिए आपको इसके एंड पे पाकिस्ताना बोलना पड़ेगा, पाकिस्तानी नहीं बोल सकते आप। المملكة العربية السعودية ठीक हो गया ठीक है, वो तो अल लगा हुआ है ना, इसलिए ममलिकत अरबिया सऊदीया टी। कौन सा कलर था यार पहले? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कलर गवाच गया। चलो ये वाला रख लेते हैं, यही था शायद। अब ये आपसे पूछ रहे أنت हैं फॉर من एग्जांपल, अंत मिन फिलिपीनी, فiliبين क्या आप फिलिपीन से हो? نعم या फिलिपीन से हो? أنا من मैं तो कह सकते हो हाँ बस ठीक, कह सकते हो वाकई। मन मिन मन मिन من सीन, الصين चाइना से कौन है? कौन चीन से हाँ फहद من الصيني ठीक है जी, फहद मिन सीनी। मिन ऐना हामिदुन, हामिद कहाँ से حامد है? हुआ मिनल याबानी। ऐना ज़हब ठीक है अब्बासुन, अब्बास कहाँ गया था? बाद कहाँ गया ذهب إلى المدير ये ज्यादा बेहतर आंसर नहीं? ला अदरी, आई डोंट नो। أذهب علي إلى हम्म المدير हम्म إلى المدير أذهب علي إلى المدير अली, अलीयुन। علي إلى المدير हम्म वो बॉस के पास गया है हाँ, अजहब जो है ये इन्होंने एक इवेंट हेलो हेलो हम्म हेलो यार ये, इवेंट ना इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, अजहब नहीं होना चाहिए था। असल में ये लिखा हुआ है आ जहाबा, ठीक है, ये लिखा हुआ है आ जहाबा अलीयुन इलल मुदीरी, ठीक है, तो क्या अली जो لا है मुदीर के पास गया था? यस यस ठीक है, तो ये मैं इसलिए एक थोड़ी देर के लिए चुप किया हूँ क्योंकि अजहब भी एक वर्ड है, अजहब भी एक, वर्ड है सही हो गया ठीक है, लेकिन अजहब जो है इस जुमले में नहीं आ सकता जिस तरह से ये जुमला है ना, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा चुप कर गया था कि ये अजहब क्यों आया। तो फिर मैंने कहा ये आ जहबा अलीयुन इलल मुदीरी, तो क्या ये जो अली है वो गया था मुदीर के पास? ठीक है, सही तो आगे है ये, फिर वही बोल रहा है कि जो इसके लास्ट में है वो इसकी लास्ट वाली हरकत जो है वो लिखो। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, गुरफतू मिन गुरफती मिन हमामी अलमिरहादू, ठीक है, ये अब आप कर लोगे। तो ये जो है ये अल याबानी अल फिलबीनी, ठीक है, असल में ये अकेले हैं तो सॉरी, तो इसके ऊपर एक ये आ जाएगी, ठीक है, ये नहीं आएगी, इसके ऊपर दम्मा आ जाएगी। अल याबानु अल फिलबीनु मिनल हिंदी मिनसीनी, फिर मिन ऐना फातिमा तू या मिनल हिंदी, ये अब आपने पढ़ना ही है। अब वो एंड पे ठीक सारे हरूफ जर जो हमने चार पढ़े हैं वो बता रहा है कि ये वाले जो हरूफ जर हैं ये हमने पढ़े हैं, और ये आपने इनके अंदर रखने हैं खाली जगह पुर में। अल किताबु क्या आएगा यहाँ पे? फिल मकतबी फील नहीं आएगा, फी का मतलब है नहीं इन, नहीं على अलल المكتب मकतबी। अत्तालिबु في الفصل फिल फसली। ज़हब हामिदुन إلى الجامعة हाँ इलल जामिया, यहाँ पे ये आएगा। खरज अल मुदीरु إلى المدرسة हाँ मिनल मदरसती। من المدرسة फिर ज़हब मुहम्मदुन
یہ آگے دو ہے. الصين اليابان إلى الصين اثنين ذهب محمد إلى الصين من صين إلى اليابان. ہاں الٹا بھی بول سکتے ہو، الی الصین من الیابان، لیکن وہ اس طرح جملے کا مزہ نہیں بنتا ہے نا، جملہ صحیح اسی طرح بنتا ہے، من الصین الی الیابان. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نئے ورڈز پڑھے. المدرسہ تو پتہ ہی آپ کو کیا ہے، المدرسہ تو کا مطلب School. اسکول، فصل، کلاس روم، حمام، کیا اسے بولیں گے، هي واش روم، المرحاض واشروم مرحاض، واش روم، دورانية مطبخ، کچن، غرفہ، كيتشن کمرہ. غرفة جامعة سوق شوب سوق جو ہے مول. وہ بولتے ہیں مارکیٹ کو، جامعہ بولتے ہیں یونیورسٹی کو. یابان جاپان، چین چائنا، ہند انڈیا، فلپین فلپینز، المدیرو ہیڈ ماسٹر یا مینیجر، ذہبہ ہی وینٹ، خرجہ ہی لیفٹ. ٹھیک ہے جی، پورا ہو گیا جی ہمارا درس الرابع. تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہی گڈ بائے جی.